MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کی پنڈلی ظاہر ہو جائے گی، جتنے نمازی دنیا میں تھے، دنیا میں ان کا قیام قبول ہوا ہوگا، وہ سارے کے سارے اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے، اور وہ لوگ دنیا میں جو کافر تھے، مشرک تھے، نافرمان تھے اور بے نمازی تھے، وہ بھی کوشش کریں گے اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کے سجدے میں گر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، ان سے سجدہ ہو نہیں پائے گا، ان کی پیٹھ تختے کے مانند کر دی جائے گی، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، وہ اوندھے منہ کے بل زمین پہ گر جائیں گے، ان سے سجدہ نہیں ہوگا۔ اندھیری رات ہے، صبح کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرے میں مسجد کی طرف چلتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، کہا کہ رات کی تاریکی میں مسجد کی طرف چلنے والوں کے لیے بشارتیں سناؤ بالنور التام یوم القیامہ، کل قیامت کے دن کافر، منافق، مشرک، نافرمان یہ سب کے سب اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن کا ایک بہت بڑا عذاب اندھیرا ہوگا، اندھیروں میں ایک دوسرے کو پہچان نہیں پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی تاریکی کے باوجود، اندھیرے کے باوجود مسجد کی طرف چلتا ہے، کہا کہ اس کے لیے کل قیامت کے دن ایک مکمل نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چلے گا۔ 40 دن لگاتار تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کا جو پہلا اللہ اکبر ہے اس سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتا ہے۔ 40 دن میں ایک نماز بھی درمیان میں جو ہے چھوڑتا نہیں۔ کہا کہ کتبت لہ براءتان، ایسے آدمی کے لیے 2 چیزوں سے بری کی جاتی ہے۔ کیا ہے؟ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، ایسا آدمی کا دل نفاق سے پاک ہو جاتا ہے اور ایسے آدمی کے لیے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، یعنی اسی دنیا میں وہ جنتی بن جاتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقال عز وجل
اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اسی نے اس عظیم کائنات کو ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا۔ وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے سارے جنات کو اور سارے انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ بے پایہ درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے وہ سورۃ العنکبوت کی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة، اے پیغمبر جو وحی آپ کی جانب کی جا رہی ہے آپ اس کی تلاوت کریں۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسانوں کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اے انسانوں جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ حضرات، آپ نے معلوم کیا ہوگا آیت کے ترجمے سے کہ نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ نماز قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ نماز یہ اسلام کا بنیادی ستون ہے، نماز یہ اسلام کی یہ عبادت کا اعلیٰ ترین مظہر ہے۔ نماز کل قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا اسی کے تعلق سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، کہا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندے مومن سے جو سوال کیا جائے گا الصلاۃ، نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ جو آدمی اس نماز کے سلسلے میں کامیاب ہو گیا اس کے بقیہ ساری عبادتیں اللہ کے پاس مقبول ہوں گی، اور جو آدمی اس نماز کے سلسلے میں ناکام رہا اس کے بعد کی اس کی عبادتیں اور اس کی جو ہے نیکیاں نہیں دیکھی جائے گی، اس کو ناکام سمجھا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے عظیم حق کے تعلق سے اس نے کوتاہی کی ہے۔ تو حضرات، نماز کی اسلام نے بہت بڑی اہمیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کل قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنتی اللہ سے گزارش کریں گے، اللہ سے گزارش کریں گے، کہیں گے کہ پروردگارا جی چاہتا ہے کہ جہنمیوں سے کچھ بات چیت کر لیں، جہنمیوں سے کچھ بات چیت کر لیں۔ جنتی اللہ سے گزارش کریں گے، اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ جاؤ بات کرو۔ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے جا کے جہنمیوں سے پوچھیں گے اے جہنمیوں، اے جہنمیوں، تمہارا کون سا جرم تھا، تمہارا کون سا گناہ تھا، تمہاری کون سی غلطی تھی جس کی بنیاد پہ آج تم جہنم میں آئے ہو، جہنم تمہارا ایندھن بن گیا ہے۔ جہنمی پہلا ریزن اور پہلی وجہ یہی بتائیں گے، کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے کہ اے جنتی لوگوں، ہمارا جہنم میں آنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا میں جو ہے نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، نماز پڑھنے کے سلسلے میں بڑی غفلت کیا کرتے تھے، نماز میں ہماری بڑی سستی ہوا کرتی تھی، وہی سستی وہی غفلت جو ہے ہمیں یہاں تک پہنچائی۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ ہم معاشرے کے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے اپنے پاس استطاعت ہونے کے باوجود۔
تو حضرات کیا بات معلوم ہوئی؟ جہنم میں اگر انسان جائے گا تو اسی نماز میں غفلت کرنے کی وجہ سے جائے گا۔ کل قیامت کے دن سارے بندوں کے سامنے ایک سجدے کا موقع ملنے والا ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے اس نقشے کو کھینچا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی ظاہر ہو جائے گی۔ جتنے نیک لوگ ہوں گے، دنیا میں نمازی ہوں گے، متقی ہوں گے، اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکانے والے ہوں گے، وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کی پنڈلی ظاہر ہو جائے گی۔ جتنے نمازی دنیا میں تھے، دنیا میں ان کا قیام قبول ہوا ہوگا، وہ سارے کے سارے اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے، اور وہ لوگ دنیا میں جو کافر تھے، مشرک تھے، نافرمان تھے اور بے نمازی تھے، وہ بھی کوشش کریں گے اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کے سجدے میں گر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فلا یستطیعون، ان سے سجدہ ہو نہیں پائے گا، ان کی پیٹھ تختے کے مانند کر دی جائے گی۔ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، وہ اوندھے منہ کے بل زمین پہ گر جائیں گے، ان سے سجدہ نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کا وہ مجرم ہے جو دنیا میں اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا کرتا تھا، نمازوں کے سلسلے میں سستی کیا کرتا تھا۔ تو حضرات کیا بات معلوم ہوئی؟ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو آخرت میں نجات دلاتی ہے۔ اس تعلق سے آپ قرآن اور حدیث میں بے شمار دلائل پائیں گے۔ آج کے خطبے میں آج ہم معلوم کریں گے ایک نماز، صرف ایک نماز اگر کوئی بندہ شعور کے ساتھ پڑھتا ہے، سمجھ کے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنی نیکیاں دیتے ہیں اور اس کے کتنے فضائل قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ جب اذان ہوتی ہے، اذان ہونے سے لے کر مسجد میں داخل ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے اور پھر نماز پڑھ کے گھر کو لوٹتا ہے، کتنے اجر و ثواب کا وہ مستحق ہوتا ہے، آپ ملاحظہ کرتے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز کا سفر شروع ہوتا ہے اذان سے۔ جب اذان ہوتی ہے، جب مؤذن ندا دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے لوگو نماز کی طرف آؤ، اے لوگو کامیابی کی طرف آؤ۔ ایک مومن کو تعلیم دی گئی، اذان ہوتی ہے تو تین باتوں کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اذان ہوتی ہے، تین باتوں کا حکم دیا گیا۔ پہلی بات کا یہ حکم دیا گیا اذان ہوتی ہے تو ہم اذان کا جواب دیں، اور دوسری تعلیم دی گئی اذان کے بعد، اذان کے جواب دینے کے بعد ہم درود پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعا پڑھنے کی تعلیم، درود پڑھنے کی تعلیم دی گئی، اور تیسری تعلیم ہمیں دی گئی کہ اذان کے جواب کے بعد درود پڑھیں، اور درود پڑھنے کے بعد دعا پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ تین باتوں کی تعلیم دی گئی۔ آپ حدیث پڑھ کے دیکھیے، اگر کوئی بندہ ان تین باتوں پہ عمل کرتا ہے اسے چار فضیلتیں ملنے والی ہیں، چار فضیلتیں ملنے والی ہیں اگر ان تین باتوں پہ عمل کرتا ہے۔ جب وہ اذان کے کلمات میں یہ گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ گواہی دیتا ہے، زندگی میں شرک کے ساتھ یہ گواہی نہیں دیتا، شرک اس کی زندگی میں نہیں ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دخل الجنہ، وہ اگر اخلاص کے ساتھ کہا ہے اس کے مقدر میں جنت لکھ دی جائے گی اور وہ جنتی بندہ بن جائے گا۔ پہلی فضیلت۔ اب جب اذان کے جواب کے بعد
وہ درود پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدتن صلی اللہ بها عشرا، کہا کہ جو بندہ مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ 2 فضیلتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اگر بندہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والی دعا پڑھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بندہ اگر دعا میں میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے، میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے، وسیلہ کیا ہے؟ انہا منزلۃ فی الجنہ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ فارجو ان اکون انا ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ وسیلہ ہے۔ جنت کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ جو کہ جنت الفردوس سے بھی زیادہ افضل ترین ہے۔ اولاد آدم میں خوش نصیب ایک انسان ہے، وہ خوش نصیب انسان ایک انسان کو ملنے والا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ خوش نصیب انسان میں ہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی بندہ میرے حق میں اس دنیا میں اذان کے بعد وسیلے کی دعا مانگتا ہے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ 3 فضیلتیں مل گئی۔ اور بعض صحابہ پیارے نبی کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی ان المؤذنین یفضلون، اللہ کے نبی اذان دینے والے کا کیا مقام ہے؟ اللہ اکبر، اذان دینے والے کی کیا بڑی فضیلت ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے اونچی گردن ہوگی اس کی، یعنی خوبصورت اللہ تعالیٰ اسے بنائے گا۔ دنیا میں وہ اذان دیا ہوگا، دنیا کے چرند پرند یہ حجر شجر یہ سب کے سب اس کے حق میں کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ پروردگارہ یہ وہ بندہ تھا جو دنیا میں رہتے ہوئے تیری ایک ہونے کی گواہی دیتا تھا، وہ نجات پائے گا۔ ہم یہ فضیلت کیسے حاصل کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا کما یقولون، تم فضیلت پانا چاہتے ہو تم ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، اذان کا جواب دو۔ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ، کہا کہ جب اذان ختم ہو جائے گی تو تمہارے لیے ایک سب سے بڑی چیز مل جائے گی، وہ یہ ہے کہ تم اس وقت میں دعا کرو۔ اذان کے ختم ہونے کے بعد دعا کرو، تمہاری دعا کبھی رد نہیں کر دی جائے گی، تمہاری دعا عند اللہ مقبول ہوگی۔ سبحان اللہ، ایک اذان سے جڑی ہوئی 4 فضیلتیں بندے کو مل جاتی ہیں۔ اچھی بات ہے، اذان ختم ہوئی پھر اس کے بعد بندہ کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے، مسجد میں کریں یا گھر میں کریں وضو کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وضو سے جڑی ہوئی بھی کئی فضیلتیں ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ بندہ جب وضو کرنے کے لیے جاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جیسے وہ اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے میل کچیل نکل جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے ظاہر کی گندگی کے ساتھ ساتھ اس کو باطنی گندگی سے بھی پاک کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ جہاں ظاہر میں وہ دھوتا ہے میل کچیل تو نکل جاتی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے ہاتھ سے کیے ہوئے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ کلی کرتا ہے، اس کے منہ سے کیے ہوئے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ناک میں پانی چڑھاتا ہے، ناک سے کیے ہوئے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ چہرہ دھوتا ہے، چہرے سے کیے ہوئے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر ہاتھ دھوتا ہے، دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے، کہا کہ اس کے دونوں ہاتھوں سے کیے ہوئے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ مسح کرتا ہے، سر سے کیے ہوئے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پیر دھوتا ہے تو پیر جو غلط سمت چلے تھے وہ سارے گناہ اس کے دھل دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کی ظاہری گندگی اس کے ساتھ ساتھ اس کی باطنی گندگی بھی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ساتھ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب بندہ وضو کرتا ہے جیسے جیسے وہ وضو کرتا ہے ویسے ویسے جنت میں اس کا درجہ بڑھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں کیا میں تمہیں وہ نیکی نہ بتاؤں جس نیکی کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہا کہ ناپسندیدگی کے باوجود وضو کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ صبح میں آپ اٹھے ہوئے ہیں، بڑی ٹھنڈی ہے، اب ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، دل چاہتا ہے کہ پانی سے وضو نہ کروں، پھر
پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے وضو کرنے سے ہی ہماری نماز قبول ہوتی ہے، اور ٹھنڈے وقت میں ناپسندیدگی کے باوجود وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا اگر کوئی بندہ ناپسندیدگی کے باوجود وضو کر کے مسجد کو آتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اب اس کو تیسری فضیلت کیا ملنے والی ہے؟ کل قیامت کے دن جو اعضاء جو وضو کیا کرتا تھا دنیا میں، وہ سارے کے سارے اعضاء کل قیامت کے دن اس میں نور آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت تک کتنے لوگ وہاں رہیں گے میدان محشر میں، اور آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے لوگوں کو ان کے سجدے کے اثرات کی وجہ سے اور وضو کے اعضاء جو وضو دنیا میں کیا کرتے تھے، میری امت کی خصوصیت یہ ہوگی میری امت کے لوگوں کے اعضاء وضو چمکنے لگیں گے، میں سمجھوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین، کہا کہ میری امت کے اعضاء وضو ہاتھ پیر پیشانی جو ہے قیامت کے دن چمکنے لگیں گے۔ اور چوتھی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے، اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، اس کے بعد دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا کے یہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب وضو کر کے یہ دعا پڑھتا ہے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ بندے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اذان کے تعلق سے 4 فضیلتیں معلوم کی، وضو کے تعلق سے 4 فضیلتیں معلوم کی، وہی بندہ وضو کر کے جب مسجد کی طرف نکلتا ہے، اللہ اکبر، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، مسجد کے لیے نکلتا ہے، وہ چلتا ہے، اللہ کی قسم بھائیوں مسجد کی طرف اٹھنے والا ایک ایک قدم بھی باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، اور اس کے گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ ہے، اور اس کے درجات کے بلندی کا ذریعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد، کہا کہ اے لوگوں تمہیں کیا وہ عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں، تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے ناپسندیدگی کے باوجود وضو کرنا، ساتھ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد کی جانب کثرت سے اپنے قدم کو بڑھانا، یہ اگر تمہاری زندگی میں آئے گا تمہارا ایک ایک قدم بھی آخرت میں اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو بندہ مسجد کی طرف نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اس کا میزبان اللہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے وہ اللہ کے مہمانی میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ مسجد کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعد اللہ لہ نزلا من الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی کا سامان تیار کر کے رکھتا ہے کہ میرا بندہ میری مسجد کی طرف اور میرے گھر کی طرف جاتا ہے۔ یہ فضیلت واقعیتاً اس آدمی کو بھی حاصل ہوگی جو سواری پہ آتا ہے، لیکن یاد رکھیے لیکن اس سے افضل انسان وہ ہے جو چل کے آتا ہے۔ سواری پہ آنے والا بھی اس کا مستحق ہے، لیکن جو چل کے مسجد کی طرف آتا ہے اس کے لیے الگ فضیلت بیان کی گئی۔ اور اسی طریقے سے جو آدمی مسجد کی طرف آتا ہے، اندھیرا ہے، رات، اندھیری رات ہے، صبح کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرے میں مسجد کی طرف چلتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، کہا کہ رات کی تاریکی میں مسجد کی طرف چلنے والوں کے لیے بشارتیں سناؤ بالنور التام یوم القیامہ، کل قیامت کے دن کافر، منافق، مشرک، نافرمان یہ سب کے سب اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن کا ایک بہت بڑا عذاب اندھیرا ہوگا، اندھیروں میں ایک دوسرے کو پہچان نہیں پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی تاریکی کے باوجود، اندھیرے کے باوجود مسجد کی طرف چلتا ہے، کہا کہ اس کے لیے کل قیامت کے دن ایک مکمل نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چلے گا۔
اللہ اکبر. مسجد کی طرف چل رہے ہیں تو کتنی بڑی فضیلت ہے, اچھی بات ہے. اب وہ مسجد پہنچ گیا, دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہو گیا اور پہلی دوسری تیسری صف میں آ کے بیٹھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صف کو جو ہے فرشتوں کی صف سے تشبیہ دی. الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم, کہا کہ لوگوں کیا تم ویسے صف بندی نہیں کرو گے جیسے کہ فرشتے صف بندی کرتے ہیں. کیسے صف بندی کرتے ہیں؟ وہ پہلے پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں, بعد میں دوسری صف کو مکمل کرتے ہیں, تیسری صف کو مکمل کرتے ہیں. فرشتوں کا اللہ کے سامنے صف بندی کرنا ہے. اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ سے بات معلوم ہوئی اس آدمی کی بڑی غلطی ہوگی جو مسجد میں تو پہلے آئے اور آخر میں بیٹھے, آخری صف میں جا کے بیٹھا ہوا ہے. اس کی بہت بڑی غلطی ہے اور اس کا بھول ہے. اگر کوئی آدمی مسجد میں پہلا آیا ہے وہ حق رکھتا ہے کہ وہ پہلی صف میں آ کے بیٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول, کہا کہ اللہ کی رحمتیں اور فرشتوں کی رحمتیں نازل ہوتے ہیں اس بندے پر جو پہلے صف کا جو ہے خیال کرتے ہوئے پہلی صف میں نماز میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے. اور اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے, فرشتوں کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس بندے پر جو پہلی صف میں بھی جو ہے دائیں جانب بیٹھنے کو پسند کرتا ہے. اللہ اکبر. اب آیا ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے, اب اقامت کا انتظار کرتا ہے, نماز کی اقامت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کب اقامت ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مسجد میں آیا ہوا ہے اور نماز کی اور جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما كانت الصلاة تحبسه, کہا کہ وہ بندہ جو نماز کے لیے آیا ہے اور نماز کے لیے جو ہے جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ بندہ بھی نماز میں ہے. نماز کے لیے آ کے نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ بھی جو ہے نماز ہے. اللہ اکبر. اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ ایک بندہ آیا ہوا ہے اذان کے بعد جماعت کے انتظار کرتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے, گویا کہ وہ نماز میں ہے, گویا کہ اسے ثواب مل رہا ہے. ایسے بندے کے لیے ناشائستہ کام کرنا جائز نہیں ہے, بیکار کی حرکتیں کرنا, بیکار کی گفتگو کرنا درست نہیں ہے, کیونکہ وہ نماز کی حالت میں ہے کہ وہ مسجد میں آیا ہے تو مسجد میں ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے. اگرچہ کہ وہ قرآن بھی نہیں پڑھ رہا ہے, اگرچہ کہ وہ ذکر بھی نہیں کر رہا ہے, تب بھی وہ ثواب کا مستحق ہے کیونکہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. تو حضرات کتنی فضیلتیں ہوئی, مسجد میں آیا اور مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. جب جماعت کھڑی ہو گئی نماز پڑھ لیا, نماز کے پڑھنے کے بعد شریعت نے اذکار سکھائے ہیں, بے شمار اذکار ہیں, آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مومن بندہ سلام پھیرنے کے بعد کہتا ہے اللہ اکبر, استغفر اللہ سبحان اللہ 33 مرتبے پڑھتا ہے, الحمدللہ 33 مرتبے پڑھتا ہے, اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھتا ہے, یا اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھتا ہے, اور پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر, پڑھ کے 100 مکمل کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر, کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کے سارے گناہ, اس کی زندگی کے سارے گناہ دھل دیے جاتے ہیں اگرچہ کہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. یعنی صغائر مراد ہے, کبائر مراد نہیں. بڑے بڑے گناہ کے لیے توبہ شرط ہے, چھوٹے چھوٹے گناہ اگر انسان سے بھولے سے ہو جاتے اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو معاف ہو جاتے ہیں. یہ کون سا ذکر ہے پتہ ہے؟ یہ وہ ذکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مکے سے مدینہ آئے, مکے سے مدینہ آئے تو دیکھ رہے ہیں کہ انصاری صحابہ ان کے پاس مال بھی ہے, گھر بھی ہے, دولت بھی ہے, وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں, وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. مہاجر صحابہ جو مکہ چھوڑ کے مدینے میں آئے, جب وہ مدینے میں آئے تو صفر ہو گئے, مالی اعتبار سے وہ ان کے پاس کچھ مال نہیں تھا. اور انہوں نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, کہا کہ اللہ کے نبی ہم روزہ رکھتے ہیں, انصاری صحابہ بھی روزہ رکھتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم ذکر کرتے ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی ایک بات میں ہم پیچھے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کی سوچ دیکھیے اور آج ہماری سوچ دیکھیے. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اے اللہ کے نبی ہم کیسے گھر میں رہتے ہیں, انصاری صحابہ وہ بھی اسلام لائے ہیں, وہ کتنے اچھے محلات میں رہتے ہیں,
اے اللہ کے نبی ہم کیا کھا رہے ہیں، وہ انصاری صحابہ کتنے اچھا کھاتے ہیں، کتنا اچھا پہنتے ہیں، یہ سوال نہیں کیا. کہا کہ اللہ کے نبی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ دونوں برابر ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی ایک نیکی میں وہ آگے بڑھ جا رہے ہیں. کیا نیکی ہے؟ ان کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، وہ جو ہے پیسہ خرچ کر کے جو ہے ہم سے نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کوئی ایسی راز کے طور پر نیکی بتائیے ہم الگ سے کر لیں، مہاجر صحابہ جو انصار کے برابر ہو جائیں. اللہ اکبر. یہ صحابہ کا انداز تھا نیکیوں میں مسابقت کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبے، الحمدللہ 33 مرتبے، اللہ اکبر 34 مرتبے پڑھ لو. دنیا کا سب سے بڑا مالدار لاکھوں کروڑوں خرچ کرتا ہو تم اس سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے اللہ کے ذکر کی وجہ سے. صحابہ چلے گئے اور خفیہ طور پہ عمل کرنے لگے، ہر نماز کے بعد پڑھنے لگے. ایک دو دن کے اندر انصاری صحابہ کو بھی معلوم ہو گیا اور وہ بھی عمل کرنے لگے. پھر مہاجر صحابہ دوڑتے ہوئے پیارے نبی کی خدمت میں آئے. اے اللہ کے نبی جو عمل تم ہمیں بتائے تھے وہ ہمارے انصار صحابہ کو بھی معلوم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. اے میرے مہاجر صحابہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے مال بھی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عمل کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ کا فضل ہے انصاری صحابہ پہ. تو حضرات یہ وہ عمل ہے جو نماز کے بعد ہمیں پڑھنے کی تعلیم دی گئی. اور دوسری تعلیم دی گئی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے، آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا، اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو بیان کیا گیا، اللہ کے صفات کو بیان کیا گیا. اگر کوئی بندہ اس توحید کا اقرار کرتے ہوئے اپنی زندگی میں شرک نہیں کر رہا تھا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، پیارے نبی کہتے ہیں لم يمنعه من دخول الجنہ الا ان يموت. اس آدمی کے درمیان، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے. کیا آنکھ بند ہو گئی وہ سیدھے جنت میں جائے گا. وہ کیا دنیا سے اس کی روح نکل گئی وہ سیدھے جنت میں جائے گا، کیونکہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا دخول جنت کا ذریعہ ہے. ایسے بندے سے کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہونے والا. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ایک بندہ جب نماز ختم ہو گئی اب گھر کو جانے میں جو ہے مسجد میں بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہوا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب تک بندہ مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھا ہے، اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوا ہے، تب تک اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے اس سے حق میں دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، پروردگارہ اس بندے پہ تیری خصوصی رحمت نازل فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما. جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے تب تک اس کے حق میں دعائیں ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اسے حدث نہ لائق ہو جائے. یعنی اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا یہ دعائیں بند ہو جاتی ہیں. اس سے کیا پتا چلا کہ مسجد میں بیٹھ کے ذکر کرنا بھی فرشتوں کی دعاؤں کے ہم مستحق بن جاتے ہیں. پھر اب بندہ جو ہے نماز سے فارغ ہو کے گھر کی طرف جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے جانے میں بھی، اس کے جتنے قدم لگتے ہیں گھر کو جانے میں، اس کے ایک ایک قدم پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی تھے، وہ صحابی مسجد نبوی سے بہت دور اپنا گھر بنائے تھے، ہر نماز کو اتنی دور سے آتے تھے. صحابہ نے کہا کہ دیکھو اتنی دور سے کیوں آ رہے ہو، مسجد نبوی کے بازو میں اپنا گھر بنا لیجئے. اس صحابی نے کہا مجھے یہاں نہیں بنانا ہے، میں وہیں پر رہنا چاہتا ہوں. صحابہ پریشان ہو گئے، مسجد کے بازو میں گھر بنانے کا مشورہ دے رہے ہیں، ایسا انکار کر رہے ہیں. شکایت کے طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی کہ اللہ کے نبی ہم نے اس صحابی سے کہا کہ اتنی دور سے کیوں آ رہے ہو، مسجد کے بازو میں گھر لے لو، تمہارے لیے نماز کا انتظام ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کیا جی کیا بات ہے؟ وہ صحابی نے کہا اللہ کے نبی اصل ماجرا یہ ہے، اصل ماجرا یہ ہے، میری دل کی ارمان یہ ہے، میری دل کی تمنا یہ ہے کہ میرا گھر مسجد سے دور رہے اور میں جتنی دوری سے ہو سکے اتنی دوری سے مسجد کو آؤں، اتنے قدم میرے مسجد کی طرف آگے بڑھے اور میرے اتنے درجات میں بلند کرنا چاہتا ہوں. پھر مسجد سے دوری سے اپنے گھر کو پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ میرے درجات میں بلندی ہو جائے اور میرے گناہ معاف ہو جائے. پیارے نبی نے کہا قد جمع اللہ علیک الخیر کلہ، کہا کہ اے میرے صحابی اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی میں ہر خیر کو جمع کر دیا ہے. اللہ اکبر. آپ نے پورے خطبے میں سماعت کیا، ایک نماز، صرف ایک نماز
اللہ کے بندو، اگر کوئی آدمی شعور کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ایک آدھا گھنٹہ ہوگا ایک نماز کی ادائیگی میں، اذان سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک، ایک بندہ اگر صرف شعوری طور پر سمجھ کے اگر ایک نماز کو بھی پڑھتا ہے، اللہ کی قسم بھائیو، ہماری زندگی کی اگر ایک نماز بھی قبول ہو گئی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت میں ہم نجات پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، آخرت میں ہم نجات پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی زندگی کا ہر دن اس انداز سے گزرتا ہو، اس انداز سے گزرتا ہو، اور بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس انسان کی پوری زندگی اسی انداز سے گزرتی ہو۔ حضرات، کتنے لوگ آپ کو ملیں گے ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنے والے کہ جن کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی 40 دن لگاتار تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کا جو پہلا اللہ اکبر ہے اس سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتا ہے، 40 دن میں ایک نماز بھی درمیان میں جو ہے چھوڑتا نہیں۔ کہا کہ کتبت لہو براءتن، ایسے آدمی کے لیے 2 چیزوں سے بری کی جاتی ہے، کیا ہے؟ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، ایسا آدمی کا دل نفاق سے پاک ہو جاتا ہے اور ایسے آدمی کے لیے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، یعنی اسی دنیا میں وہ جنتی بن جاتا ہے۔ لیکن یہ کام بولنے کے لیے آسان ہے، لیکن اللہ کی توفیق جن بندوں کو ہوتی ہے وہی بندے عمل کر سکتے ہیں، ہر آدمی کے لیے ایک کام کرنا آسان نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو، نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فجر کی نماز کے تعلق سے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی نماز سے پہلے پڑھی جانے والی 2 رکعت، فرض نماز نہیں، اس سے پہلے پڑھی جانے والی 2 رکعت نمازیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور اس میں پائی جانے والی ہر چیز سے بہتر ہے۔ سوچو تو صحیح، فجر نماز کی کیا اہمیت ہوگی، کتنے لوگ ہیں اس نماز کو ضائع کرتے ہیں، فرض نماز کو اور فجر کی نماز کو ضائع کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں معراج گیا تھا، معراج میں دیکھا کہ ایک آدمی کو لٹایا گیا ہے اور بڑی چٹان کے ذریعے سے اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ جبرائیل کون بدبخت ہے جسے اتنا بڑا عذاب دیا جا رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے محمد، آپ کی امت کا یہ بدبخت انسان ہے جو فجر کی اذان ہونے کے باوجود بھی بستر پہ لیٹا رہا، فجر کی نماز کو ضائع کرتا رہا، اس بنیاد پہ اسے سزا دی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیے، نماز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے نبی نے کہا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز کو ترک کر دیا اس کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کے تعلق سے پیارے نبی نے کہا جو آدمی عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے آدھی رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے، فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے گویا کہ اس نے پوری رات اللہ کے راستے میں قیام کیا، اتنا بڑا ثواب بندے کو ملتا ہے۔ نماز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے زندگی مختصر رکھی ہے، اس زندگی میں نیکیاں کرو، خاص کر کے نماز کے سلسلے میں جو قوم سستی کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بندے سے ہٹا لی جاتی ہے۔ قیامت کے دن کتنا بدترین مقام اس کا ہوگا۔ پیارے نبی کی یہ حدیث یاد رکھیے، پیارے نبی نے کہا من حافظ علیہا کانت لہ نور و برہان و نجات یوم القیامہ ومن لم یحفظ علیہا لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف۔ کہا کہ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے کل قیامت کے دن نور ملے گا، اس کے ہاتھ میں ایک دلیل ہوگی کہ میں کامیاب ہونے والا انسان ہوں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے نجات دے گا۔ اور جو آدمی نماز کے سلسلے میں سستی کرتا تھا نہ اس کو نور دیا جائے گا، آخرت میں نجات ملے گی، بلکہ بدترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اس کائنات کا سب سے بدترین لوگ قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف، یہ بدترین لوگوں کی صف میں اللہ اسے کھڑا کرے گا جو دنیا میں نماز کے سلسلے میں سستی کرتا ہے۔ تو حضرات، نماز کے سلسلے میں کبھی بھی سستی کو شریعت معاف نہیں کرتی۔ دوسری اہم بات مجھے آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے، یاد رکھیے کل جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، دسمبر کا مہینہ، 25 دسمبر کو، جب بھی 25 دسمبر آتا ہے دنیا میں عیسائی لوگ عید کے طور پر مناتے ہیں، اور یہ عید کی بنیاد کیا ہے؟
یہ بنیادی عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ یہ لوگ اس عقیدے کی بنیاد پہ عید مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں 25 دسمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ نے اولاد جنی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جنا، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدے کی بنیاد پہ یہ عید ہوتی ہے۔ یاد رکھیے اس عید میں کسی مسلمان کا شریک ہونا، ان کا ساتھ دینا اور انہیں مبارکبادی دینا یہ بدترین گناہ ہے، یاد رکھیے۔ مجھے دنیا میں یاد رکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالی دینے پہ انہیں کتنی غیرت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی میں شتمنی ابن آدم، شتمنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، وما ينبغي له ان يشتمني وتكذبني۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، وہ گالی دینے کا لائق نہیں ہے، اسے گالی دینا نہیں چاہیے، وہ مجھے جھٹلاتا ہے، اسے جھٹلانا نہیں چاہیے۔ اما شتمہ فقولہ ان لی ولدا، اس کا گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے، اور وہ یہ کہتا ہے، جھٹلانے کا مطلب یہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو اللہ مجھے نہیں اٹھائے گا۔ یہ دو چیزیں اللہ کو بڑی ناپسند ہیں۔ حضرات یہ عقیدہ اللہ کی اولاد ہے، اتنا بدترین عقیدہ ہے۔ سورہ مریم کی آخری آیتیں پڑھو، قرآن کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال غدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ قرآن کہتا ہے کہ قریب ہے اللہ تعالیٰ یہ آسمان کو پھاڑ کے پھینک دے، یہ زمین شق ہو جائے، یہ پہاڑ روئیوں کی طرح اڑنے لگے۔ کیوں؟ انسان اس دنیا میں بدترین جرم ادا کرتا ہے، بدترین زبان استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ الرحمن کی بھی اولاد ہے۔ اللہ اکبر، بہت بدترین عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد پہ جو عیدیں منائی جاتی ہیں، جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، جائزہ لینا چاہیے اپنے ایمان کا، اپنی اولاد کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہماری جانب سے ذرا برابر بھی ایسی عیدوں میں شرکت نہیں ہونا چاہیے، ایسی عیدوں میں ہمارا داخلہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ نماز کے تعلق سے جڑی ہوئی جتنی فضیلتیں ہیں ہم تمام کی زندگیوں میں یہ ساری فضیلتوں کو ہمیں لانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری نماز ویسی ہو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ آج تک نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں ہماری نمازوں کو تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ پروردگارہ ہم تمام کو غیروں کی عیدوں میں یا غیروں کے کلچر کو اپنانے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رحیم رب علیم۔ ناظرین اکرام، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔